السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ واقعات پہ ویڈیو بنائیے، تو میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ جو بہت بہترین واقعہ ہے، کچھ بھائی ہو سکتا ہے پہلی بار سنیں، اور اس کا ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہے ماں کی بد دعا سے بچو۔ یہ جریج کا واقعہ، صحیح مسلم ایک واقعہ ہے۔ جریج نامی ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ اس نے عبادت خانہ خاص کر کے بنا رکھا تھا اور اس میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اسی وقت ان کی والدہ آئی، ان کی امی آئی اور کہنے لگی جریج جریج، آواز دینے لگی۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، اب سوچنے لگے دل میں کہ اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ پھر نماز کی طرف دھیان دیا اور نماز میں مصروف رہے۔ پھر ان کی والدہ چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی تو دوسرے دن بھی جریج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ وہ عبادت گزار تھے، دوسرے دن بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی آواز دی، بیٹے جریج جریج، آواز دی۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، دل میں سوچا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ وہ نماز میں مصروف رہے اور سوچا کہ نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد بات کر لیتا ہوں۔ ماں چلی گئی۔ تیسرے دن آئی، پھر یہی کیفیت تھی کہ جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی نماز سے تعلق ہے؟ ہم لوگوں کو نماز میں دل لگانا چاہیے، نماز میں دل لگانا چاہیے۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، پھر والدہ آئی اور آواز دی، بیٹے جریج بیٹے جریج۔ اب یہی کہا دل میں کہ اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ پھر نماز پڑھتے رہے۔ ان کی والدہ کو غصہ آیا، والدہ نے بد دعا کر دی۔ ماں کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے، ماں کی بد دعا بچوں کو لگ جاتی ہے، ماں کی دعا بھی بچوں کو لگتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اسی لیے میری ماؤں سے کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو چاہے وہ کتنی نافرمان ہو، بد دعا مت دو۔ جریج کی ماں بد دعا دے دی اور یہ کہہ دی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب جب جریج نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان کی والدہ جا چکی تھیں۔ اب ایسا ہوا کہ ان کی عبادت کا چرچا بنی اسرائیل میں معروف تھا کہ بہت عبادت گزار، بہت نیک شخص ہے، بہت نیکوکار انسان ہے۔ اب ان میں سے ایک خاتون تھی جو فاحشہ تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں ان کو بدنام کر سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا اور ایک دن جریج کے سامنے جا کر کے ان کو گناہ کی دعوت دی، یعنی ان سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، زنا بدکاری۔ جریج نے ایسی حرکت نہیں کی۔ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو پیش کرے، آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے بندے جریج جو بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اس فاحشہ عورت نے کیا، ان کے بازو میں ایک چرواہا رہتا تھا، ان کے پاس گئی اور ان کے ساتھ بدکاری کی، زنا کی، ریپ کیا ان کے ساتھ۔ اب اسی سے وہ حاملہ ہو گئی، حمل سے ہو گئی۔ اب حمل کی جب عدت گزری اور جب وضع حمل ہوا، جب بچہ جنا تو اس کو پوچھا گیا کہ کس کا بچہ ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ فلاں عبادت خانے میں جو عبادت کر رہا عابد ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ گئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو، کیوں پیٹ رہے ہو، کیا بات ہے؟ پورے گھر کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ مٹی کا گھر تھا، وہ جھوپڑ تھا، اس کو گرا دیا لوگوں نے۔ اور تو انہوں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا کیوں مار رہے ہو، بڑی عبادت اور بڑے عبادت گزار اور بڑے شریف بنتے ہو اور بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، تم نے زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بتایا کہ یہ بچہ، یہ خاتون کہہ رہی کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو میرا نہیں ہے، اس بچے کو لایا جائے، اس بچے کو لاؤ۔ چنانچہ اس بچے کو لایا گیا۔ جریج نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ جریج نے
نماز پڑھی اور اس کے بعد بچے کو گود میں لیا اور اس کے بعد پیٹ میں تھوڑا سا چوکا مارا اور کہا بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا، آپ کو تعجب لگے گا، ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے بولے اور یہ ایک تیسرا ہے، تو یہ بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ شرمندہ ہو گئے، لوگ ان کو بوسہ لینے لگے، ان کو چومنے لگے، ان کے پیشانی پہ، ان کے ہاتھ پہ، ان کے چہرے پہ چومنے لگے اور کہنے لگے جریج ہمیں معاف کر دو اور آپ جیسا چاہتے ہیں ہم آپ کو لیے سونے کا گھر بنا دیں گے، سونے کا عبادت خانہ۔ انہوں نے کہا سونے کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کو ویسے ہی گھر بنا دیا، وہ عبادت میں رہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی بد دعا کبھی نہیں لینا۔ ماں کی بد دعا سے تو جریج جیسا عبادت گزار شخص بھی نہیں بچ سکا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کی بد دعا نہ لیں۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں بلا رہی تو معلوم کیا ضروری ہے؟ نفل نماز ضروری نہیں ہے، ماں کا جا کر کہنا ہے۔ نوجوان موبائلوں میں سڑے رہتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے بیٹا عبداللہ، بیٹا عبد الرحمن، آواز دیتی ہے بیٹا احمد، کوئی آواز، کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائی ڈرو اللہ سے، ماں کو لبیک کہو، پوچھو کیا ضرورت ہے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کہیں کوئی بیماری کی دوا کو گولی تو نہیں لانا ہے، پوچھے ان سے۔ ماں کی بد دعا سے بچیے اور اسی طرح اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ ماؤں سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، اپنے بچوں کو اچھی اور بہترین دعائیں دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔